ٹھیک ہے. تو جان کے حق میں اتنی اہم اللہ نے حد قائم کر دی کہ ہر بندے کی جان حرام ہے، ہر بندے کی، چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے. ہر انسان کی جان لینا حرام ہے، الا یہ کہ کوئی سبب پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی جان لینا حلال ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا نا کہ کھانے پینے کے معاملے میں حلت اور حرمت کے قوانین کیا ہیں؟ ہر چیز حلال ہے جب تک حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے. انسانی زندگی ہر حال میں حرام ہے جب تک اس کا ختم کر دیا جانا حلال نہ ہو جائے. یہ بنیادی اصول. تو جس نے پھر ایک بندے کو بلا وجہ مارا وہ ایسا مجرم ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی زندگی کی بقا کا انحصار حرمت کے تصور پر. اس بندے نے ایک بندے کو قتل نہیں کیا، اس نے اس حرمت کے تصور کو نقصان پہنچایا، انسان کی جان کو ارزاں کیا، دوسروں کے لیے راستہ کھولا. آپ برما کی ہی مثال لے لیں. برما میں جب یہ ہنگامے شروع ہوئے تو سارے ایک دم شروع ہو گئے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. کسی ایک آدمی ایک آدھ کو مارا ہوگا. اگر اس وقت اس کو سزا دی جاتی تو بات آگے بڑھ پاتی؟ نہیں. ایک کو کچھ نہیں کہا گیا، دو نے مارا، دو کو کچھ نہیں کہا گیا، 10 نے ظلم کیا، 10 کو کچھ نہیں کہا گیا، تو پھر سارے شیر ہو گئے. اب جس کا جو بس چل رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ ایک بندہ جس نے آغاز کیا اس نے لوگوں کو راستہ بھی دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے ہاں جان کی کوئی حرمت نہیں. اس آفاقی قانون کو پامال کیا. اسی لیے اس کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے. اس کا یہ جرم پوری انسانیت کے اگینسٹ ہے، کیونکہ اس نے ساری انسانیت کو خطرے میں ڈالا نا. رستہ تو یہیں سے کھلا. تو پھر اس کا یہ جرم ناقابل معافی. ومن احیاہا، جس نے اسے حیات بخشی، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ جان بخشنا کیا ہے. کسی بھی حوالے سے زندگی کی طرف لانا. کوئی نشئی ہے اس کا علاج کروا دینا، کوئی زخمی ہے اس کو بچا لینا، کسی بھی طرح سے حادثے میں کسی کو تکلیف آ گئی اس کی مدد کرنا، انسانی زندگی کو کسی بھی حوالے سے پروٹیکٹ کرنا. تو ایک انسان کو بچانے کا اجر کتنا ہے؟ پوری انسانیت کو بچانے کے برابر. یہاں مذہب کی کوئی قید نہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کسی شخص کے بے گناہ ہوتے ہوئے سزا پا جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی گناہ گار کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیا جائے. کیا کہتے ہیں اس اصول کو؟ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، شک کا فائدہ، یہ اسلام نے دیا ہے. اور جنگی قیدیوں کی جان بچانے کے لیے اجازت دی گئی کہ انہیں قیدیوں کو تم کنیزیں بنا سکتے ہو، غلاموں میں کے طور پر رکھ سکتے ہو، جانوں کو قتل نہ کرو. تو زندگی کی حرمت بہت اہم ہے، کیونکہ انسان اللہ کے بعد سب سے معزز ہے. اللہ خالق اور مخلوقات میں سب سے معزز انسان ہے، اور ہر انسان کسی نہ کسی کام کے لیے بھیجا گیا. یہ ہمیں لگتا ہے، اور یہ بہبود آبادی کا جو فلسفہ ہے یہ ایک شیطانی فلسفہ ہے جس کا آغاز بھی یہود نے کیا. جتنے اینٹی ریلیجن کام ہے نا ان سب کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں یہودی کھڑے نظر آئیں گے. نظریہ آبادی کس کا ہے یاد ہے؟ مالتھس کا نظریہ آبادی. معاشیات میں، اکنامکس میں پڑھیں گے آپ. مالتھس یہودی تھا. دیکھیے بنیادی بات یاد رکھیے، اللہ ہر انسان کو اس دنیا میں ایک نہ ایک مقصد کے لیے بھیجتا ہے. کوئی بیکار نہیں آتا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے تو قومیں چلتی ہیں. تو اللہ نے جو اتنا بڑا مشن دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس مشن کی کامیابی کے لیے افرادی قوت درکار ہے. تو ہر مسلمان اور ہر انسان، مذہب سے ہٹ کر بھی ہر انسان اہم ہے، کیونکہ انسان اپنے سارے کام پورے کرے گا، ہر بندہ، تب جا کر دین کا کام مکمل ہو، اللہ کا کام مکمل ہو. تو اللہ کو پتا تھا کہ آج کے عہد میں ہمیں کتنی افرادی قوت چاہیے، تبھی اتنے افراد آ رہے ہیں، اتنی سپلائی آ رہی ہے. رہی یہ بات کہ آبادی زیادہ اور وسائل کم ہیں، یہ دنیا کے
بڑے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ اللہ رب کریم نے غلطی سے افراد نہیں بھیجے دنیا میں، یہ پہلے سے پلان تھا کہ 2018 میں اتنی آبادی ہونی ہے، تو اس آبادی کے لیے وسائل کا بھی انتظام تبھی کر لیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے 2/3 ریسورسز ابھی کھولے بھی نہیں گئے، جو زمینوں کے اندر کانے ہیں اور بہت کچھ ہے، جو ترقی پذیر ممالک ہیں نا، جیسے ہم ہیں، بھارت ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش، اور پھر ہم سے بھی گئے گزرے افریقی ملک وغیرہ، وہاں پر کام ہو ہی نہیں رہا کیونکہ ذرائع ہی نہیں ہیں، تو وہ ایز اٹ از ذخائر پڑے ہوئے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے، نہیں ختم ہو رہا پانی۔ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پانی ہم نے اندازہ کیا اس سے 50 گنا زیادہ پانی کے ذخائر موجود ہیں زیر زمین، لیکن ہم اپنی قوتوں کو ایک تو تباہی میں استعمال کرتے ہیں، ایک، اور دوسرا کوئی تو جھگڑا کھڑا کرنا ہے، حملے کا کوئی سبب تو رکھنا ہے، لہٰذا پہلے تیل بنایا ہوا تھا، تیل ختم ہو رہا ہے، تیل پر قبضے کیے، اب اچھا جن ممالک پر حملے کیے، عراق تھا، شام تھا، کہیں پر حکومت تو نہیں بدلی، یعنی حکومت کا ڈھانچہ تو نہیں بدلا، حالات ابتر ہو گئے، لیکن آپ دیکھیے عراق اور شام سے پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے امریکہ تک کے لیے، تو پھر اصل مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے حالات بدلنا کہ تیل حاصل کرنا۔ سعودیہ کو ٹارگٹ نہیں کر پاتے اس وجہ سے کہ انہیں پتا ہے اگر سعودیہ کو چھیڑ دیا تو پھر جنگ کا رخ مذہبی ہو جائے گا اور مسلمان گئے گزرے بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ کاش کہ وہ کبھی یہ قدم اٹھا لیں، لیکن وہ کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن آپ کو پتا ہے دنیا میں دوسرا بڑا ملک عراق ہے تیل پیدا کرنے والا، یہ وہ خزانہ تھا جو اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے عیاشیوں پر لگایا، اللہ نے ہم سے چھین لیا، اب ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب باقی ممالک میں بھی بہت کچھ ہے، آپ دیکھیے جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے معدنی وسائل کے ساتھ مالا مال ہیں اور ان کو نکالا نہیں جا رہا۔ پاکستان کی ایک ہی مثال لے لیں، پاکستان میں آپ دیکھیے جیڈ ہے بہت زیادہ، جیڈ زمرد، اور دنیا کا سب سے اعلیٰ جیڈ ہے، اور ہم نے ان کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا آج تک، وہ ایسے ہی ایسے امانتاً پڑی ہیں۔ کوئلہ آپ دیکھیے برطانیہ نے ساری ترقی کوئلے سے کی، ہم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جپسم بھرا پڑا ہے ہمارے پاس، گرینائٹ ہے، ہم لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، پڑے ہی نہیں اللہ کی امانتیں، نکال نہ لے گئی ہم۔ تو آپ دیکھیے ہمارا یہ حال ہے، تو جو ہم سے بھی گئے گزرے ممالک ہیں، لائبیریا ہے، اس طرح کے ممالک، سوڈان وغیرہ، صومالیہ، یہ تو خزانوں سے مالا مال ہیں، ایک پانی نہیں ہے تو فقیروں حال زندگی بسر کر رہے ہیں، ذرائع نہیں ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ممالک وہاں کام نہیں کریں گے، یہ وہاں تب کام کریں گے جب ان پہ قبضہ کریں گے، اپنے لیے نکالیں گے، اور کرنا بھی نہیں یہی چاہیے۔ ہمارے لیے کیوں کرے کام وہ؟ نہ وہ ہمارے ہم قوم ہیں، نہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں، ہمیں خود کام کرنا چاہیے۔ تو اب اگلی جنگوں کا بھی تو کوئی سبب رکھنا ہے، لہٰذا تیل کے جھگڑے کے ختم ہوتے ہوتے وہ نئے مسئلے کی بنیاد رکھ رہے ہیں تاکہ اگلی جنگیں کھڑی ہو سکیں۔ لہٰذا کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ سب سیاست ہے۔ تو انسانی زندگی کا تحفظ، انسانی زندگی بچانا، یہ لازم کر دیا گیا، اور ایک انسان کی زندگی بچانا ساری انسانیت بچانا ہے۔ اب جنگ وغیرہ میں تو خیر ہے ہی، کسی کو خون دے دینا زندگی بچانے کے لیے، ہے نا، اسی طرح اعضاء کی ٹرانسپلانٹ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ لہٰذا اسلام میں ویسے مردے کے احترام کا حکم ہے نا، غیر ضروری چیڑ پھاڑ سے منع کیا گیا ہے، لیکن پوسٹ مارٹم ضروری ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ غلط تصورات ہے۔ اور اس کے علاوہ باڈی کے آرگنز ڈونیٹ کر دینا، کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، پیسے کے لیے نہیں، زندگی بچانے کے لیے۔ تو کوئی یہ یعنی جیسے ڈونیشن دے جائے کہ بھی میرے مرنے کے بعد میری کڈنیز اور یا آنکھیں، کوئی بھی چیز، یا لوگ ایک سے زیادہ پارٹس دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اگر کوئی زندہ بندہ اپنا کوئی ایسا عضو دے کے جیسے ایک کڈنی دے دی، یا یہ آپ کو پتہ ہے جگر جو ہے یہ دیا جا سکتا ہے پارشل، یہ دوبارہ گرو کر جاتا ہے لیور،
تو اگر کسی کا لیور فیل ہو جائے تو اس کا کوئی عزیز جن کا ڈی این اے ایک ہی ہو، پھر کچھ اور بھی میچنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ہو جائیں تو وہ آدھا لیور ڈونیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ لیور ری گرو کر جاتا ہے، تو وہ پیشنٹ بھی بچ جاتا ہے اور دینے والا بھی بچ جاتا ہے، لیکن لیور کے بغیر کوئی نہیں جیت سکتا۔ تو یہ بالکل نہ صرف یہ کہ درست ہے، بلکہ اجر کتنا ہے؟ جتنا ایک بندے نے پوری دنیا کو بچا لیا۔ وہ جیسے بچوں کے کارٹون آتے ہیں نا، بین 10 وغیرہ، وہ ایلین آ کے حملہ کر رہے ہیں تو وہ بچا رہے ہیں، تو وہ تو جھوٹ موٹ کا بچا رہے ہیں نا، آپ سچ مچ کے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے بون میرو بھی دیا جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، اس میں خاص گودا پایا جاتا ہے۔ تو بعض بچے جن کی گروتھ صحیح نہیں ہوتی کسی سبب سے، تو وہ اپاہج پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا ہر کسی کا نہیں، ظاہر خاص سمٹمز اور حالات ہوتے ہیں جس میں اگر انہیں بون میرو ڈونیٹ کر دیا جائے اور لگا دیا جائے تو ان کی ڈسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ بہت سیریس آپریشن ہے، بہت خاص شرائط ہیں، ہر جگہ تو نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے بعض کیسز میں۔ تو اگر ایسے میں کسی نے اپنا بون میرو ڈونیٹ کیا، کیونکہ وہ نیا بنتا رہتا ہے، دینے والے کو تھوڑے عرصے احتیاط کرنی پڑتی ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ایسا بون میرو وغیرہ ڈونیٹ کر دینا کوئی حرج نہیں۔ تو اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ کسی دوسرے کو دے کر اس کی زندگی بچا لینا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ ہاں، پیسے کے لیے بیچنا منع ہے، پیسے کے لیے خریدنا بھی، ان کے جیسے کڈنیاں چوری کر کر کے بیچتے ہیں کرنا، وہ جرم ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ تو دوسروں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے نا۔ لیکن اٹ سیلف آرگنز ڈونیٹ کرنا یا بلڈ ڈونیشن، اس میں کوئی چیز منع نہیں ہے، اور ضرور ایسا کرنا چاہیے اگر موقع ملے تو۔ خاص طور پر خون دینا تو بہت آسان ہے۔ ایک جان اور بھی ہے جو آپ بچا سکتے ہیں، اس بچے کی جان جو بھی دنیا میں نہیں آیا ہے نا۔ تو یہ کہانی کہ جی بچے دو ہی اچھے، تو میں تیسری دفعہ پریگننٹ ہو گئی ہوں تو میں تو ابورٹ کرا دوں گی، ایسے لوگوں کو سمجھانا، اگر وہ آپ کی بہن ہے یا عزیزہ ہیں، سمجھا سکتے ہیں، سمجھائیں، ہو سکتا ہے بات عقل میں آئی جائے، احکامات قرآن کے سامنے رکھیں۔ اور اگر وہ آپ کا سب آرڈینیٹ ہے، جیسے بہو ہے یا بیٹی ہے، آپ حکمن بھی روک سکتے ہیں، منہ بنائے گی لیکن بات مان لے گی تو پھر حکم دیں، وہاں پر روکیں، لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ ہمارے ہاں تو بہبود آبادی کا یہ والا حصہ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ آبادی کی بہبود چاہتے ہیں نا، صحت کی سہولیات فراہم کریں، اور ٹھیک ہے یہ جو پریکاشنز ہیں اس کے ذرائع فراہم کریں، ابورشن کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، سخت پابندی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں جائز ہے۔ یہ بالکل شیطانی بات ہے، اور یہ اللہ کے دین کے بالکل خلاف ہے۔ تو جہاں تک اس کے خلاف کر سکیں، جہاد اور کوشش، زبان سے، بات سے۔ بچے آپ کے پڑھے لکھے ہیں، کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے ایسی ویڈیوز آپ اپلوڈ کروائیں، بنوا کر کام کرنا ہے نا، ایسی ویڈیوز اپلوڈ کروائیں، اس کا میٹر تیار کریں جس میں یہ اویئرنیس دیں کہ بہبود آبادی کا جو قصہ ہے یہ کتنا جھوٹا ہے، اور اس میں جو ہے ابورشن یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے متعلق لوگوں کو جو ہے وہ فہم دیں۔ دیکھیں کتنا لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے ابورشن کے بارے میں، کی جا رہی ہے نا، بچے دو ہی اچھے کے حوالے سے۔ تو پھر اس کے اپوزٹ جو ہے اپنا کام کریں، اللہ کرے کہ کسی کی جان بچا سکیں ہم، تو جان کا حق تو اس بچے کا بھی ہے، وہ ایک جیتی جاگتی زندگی ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں حصہ پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ کام ہو۔ وَلَقَدْ بلا شک و شبہ جاءتہم آئے ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبیناتی روشن دلائل کے ساتھ، ثم پھر ان بے شک کثیرن بہت سے منہم ان میں سے تھے، بعد ذالکا اس کے بعد بھی فی الارض زمین میں لمسرفون زیادتی کرنے والے۔ ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر آئے، مگر پھر بھی ان کی اکثریت ان دلائل کے بعد بھی ملک میں فساد برپا کرتی رہی، حد سے بڑھتی رہی۔ کس بارے میں دلائل لے کر آئے؟ دین کے احکامات کے بارے میں، اور خاص طور پر جو موضوع چل رہا ہے، کیا ہے وہ موضوع؟ انسانی جان کی حرمت۔ حد سے بڑھتے رہے ہر لیول پر،
یعنی جنگیں کی، خونریزیاں کی، قتل و غارت گری مچائی، لوگوں کو بہکایا. یہ خاص یہود کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جتنے برے کام ہو رہے ہیں نا، پیچھے کہیں نہ کہیں یہودی ملوث ہیں. ہتھیاروں کے کارخانے کس کے ہیں؟ یہود کے. تو یہ جو ٹیررزم چل رہا ہے، پھر اصل سرپرست کون ہے اس کا؟ یہود. ہتھیار کہاں بیچے اگر امن و امان ہو جائے تو؟ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ لہٰذا اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ٹیررزم پھیلاتے ہیں، ختم نہیں ہونے دیتے. مدینہ میں بیٹھ کر بھی یہی کر رہے تھے. جنگ بواس 100 سال چلی تھی، اور اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اہل عرب جو تھے یہ صنعت و حرفت کا شعور نہیں رکھتے تھے، یہ صرف تاجر لوگ تھے. وہاں بیٹھ کر ہتھیار سازی کا سارا کام یہود کے ہاتھ میں تھا. غلام خریدے ہوئے تھے اور ان سے کام کراتے تھے، تلواریں ڈالتے تھے، نیزے اور یہ سب. تو یہ سارا کاروبار ہتھیاروں کا عرب میں یہود چلا رہے تھے. تو یہود کیا کرتے تھے؟ عربوں کو لڑاتے تھے. کیوں؟ تاکہ ہتھیار بکے. مدینہ والے 100 سال تک جنگ میں الجھے رہے، پورے 100 سال. جنگ بواس 100 years چلی تھی، 1 صدی. حرام مہینوں میں جنگ بندی ہو جاتی، حرام مہینوں کے بعد پھر جنگ کرنے لگتے. اور حرام مہینوں میں کیا کرتے تھے؟ جنگ کی تیاری. اب نہ فصلیں پائیں ان کی، نہ ان کے کام ہو سکے. تو ہتھیار، آپ کو پتہ ہے جنگ تو ویسے ہی بہت بڑا مسئلہ ہے. سعودیہ جیسا دنیا کا امیر ترین ملک، ایک یمن جنگ کے بعد قرضے میں آ گئے. حالات کتنے خراب ہوئے میں سعودیہ کے. آپ سوچیں اس وقت مدینہ کی چھوٹی سی بستی کا کیا حال ہوگا. تو مدینہ والوں کے باغات، گھر، زمین تو رہن تھی ہی یہود کے پاس، ادھار پہ سود پہ قرضے میں ان کو وہ دیتے تھے ہتھیار. ان کی آئندہ کئی سالوں کی فصلیں بھی رہن پڑی ہوئی تھی، اور کئیوں نے تو اپنے بچے تک رہن رکھوائے ہوئے تھے کہ اگر ہم تمہارا قرضہ نہ اتار سکے تو ہمارے بچے لے جائیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں نا، مدینے والوں کا بال بال قرضے میں جھگڑا ہوا تھا، سود کے قرضے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے اور زکوٰۃ کے سسٹم کو قائم کرنے سے 4 سے 5 سال کے اندر اندر مدینہ والے اپنے قرضوں سے آزاد ہو گئے. آج ہمارا بھی بچہ پیدا ہونے سے پہلے قرض دار ہوتا ہے نا. تو اس کا حل کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، انہی اصولوں اور خطوط پر جن پر بیت المال کا نظام چلتا ہے. حکومت ساروں سے زکوٰۃ لے گی جس پر بنتی ہے، اور صدقات بھی بنیادی طور پر حکومت کو دیے جائیں گے. سب کچھ ایک جگہ اکٹھا ہوگا، پھر کام کیا جائے گا. پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے قریباً، اب تو تھوڑی اور بڑھ گئی ہوگی، میں تو پھر 2015 کے اعداد و شمار بتا دی. تو 22 کروڑ میں سے فرض کر لیں 10 کروڑ افراد صاحب نصاب ہیں، اور ایک بندہ 5,000 روپے زکوٰۃ دیتا ہے. نہیں، اس کی زیادہ نکلتی. حالانکہ ایسا ہے نہیں، میں ایک بات کر رہی ہوں، 5,000 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے ایک بندے ایوریج، اور 10 کروڑ افراد نے دینا ہے. تو 5,000 ہاتھوں ہاتھ کچھ نہیں کریں گے. میں نے آپ کو 5,000 دیا، اب جا کے 2 جوڑے لے لیں گے، معاملہ ختم، کچھ نہیں کرے گا. لیکن جب حکومت 10 کروڑ افراد سے 5,000 اکٹھا کرے گی تو وہ کتنا ہو جائے گا؟ 50,000 کروڑ. تو 50,000 کروڑ سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے، اور ہر سال یہ رقم آئے گی نا. دیکھیں وہ زکوٰۃ کا نظام قائم تب ہوگا جب وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے کام کرنا ہوگا. جنہوں نے کھانا ہوتا ہے وہ ٹیکس لگاتے ہیں، فون پہ ٹیکس، فلاں پہ ٹیکس، روڈ پہ ٹیکس، روڈ پہ چلنے کا ٹیکس، گاڑی میں بیٹھنے کا ٹیکس، ہر چیز کا ٹیکس. آپ روڈ پہ پیدل اپنی ٹانگوں سے چل کر جا رہے ہیں، اس کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوٹنا ہے. جنہوں نے کام کرنا ہوگا نا، زکوٰۃ کا نظام وہی قائم کریں. تو اگر ایک زکوٰۃ کا نظام ہم صحیح قائم کر لیں نا، صرف ایک زکوٰۃ کا نظام، تو ہم بہت کم وقت میں اپنے معاملات میں خود کفیل بھی ہو جائیں گے اور اپنے قرضوں سے جان بھی چھڑا لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو جہاں بھی یہ مسائل پیش آتے ہیں، حد سے بڑھنے کے پیچھے یہودی کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، آزاد مادر پدر آزاد زندگی کا نظریہ کس نے دیا؟ فرائیڈ نے. آج جنس کا جو تصور یورپ میں پایا جاتا ہے، جنسیت کا، وہ فرائیڈ کی نفسیات ہے. فرائیڈ کون تھا؟ یہودی.
انسان کا ارتقاء کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ اس نے انسان کو بہت کچھ گرا دیا اس کے مقصد سے. انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا نا، بس انسان حادثاتی طور پر ایوالو ہو کر بن گیا، لہٰذا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو وہ مقصد جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، تو زندگی بیکار ہو گئی. ایم لیس لائف. کس نے دیا یہ؟ ڈارون نے. ڈارون کون ہے؟ یہودی. پوری دنیا میں سود کا نظام کس نے قائم کیا؟ یہود نے. بینکنگ کے پیچھے یہودی. جہاں فساد ہے وہاں یہود ہے. یہی اللہ کہہ رہے ہیں میرے انبیاء ان پر بار بار روشن دلائل لے کر آئے، اس کے باوجود ان کی اکثریت نے زمین میں حد سے تجاوز ہی کیا، اپنی جگہ پر رکے نہیں. تو ہر معاملے میں یہود نے حد سے تجاوز ہی کیا. یہ آپ دیکھیے فلم انڈسٹری اسٹیبلش کس نے کی، اس میں اتنے یعنی رونق کس نے بھر دی؟ یہود نے. ہر طرف سے لوگوں کو بگاڑ کا شکار کیا انہوں نے، اخلاق کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے. تو جو شیطان نے وعدہ کیا تھا نا اپنے آپ سے، قسم اٹھائی تھی کہ اللہ تیری عزت کی قسم انہیں جہنم میں لے کر جاؤں گا. شیطان کا وہ مشن پورا اگر کوئی کر رہا ہے نا تو یہود کر رہا ہے. تو اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ انہوں نے روشن دلائی کے بعد بھی حد سے تجاوز کیا. تم مت کرنا، تم مت کرنا. ٹھیک ہے. اب اللہ بتا کیا رہے ہیں کہ جنگیں جو کرواتے ہیں اور یہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان پر پابندی تھی، یہ حد سے تجاوز کر کے کرتے. یہ نہیں کہ اہل کتاب نے کیا تو ہمارے لیے دلیل بن گئی، وہ ہمارے لیے ہرگز دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شیطان کے پیچھے سرپٹ بھاگے جا رہے ہیں. انما بلا شک و شبہ جزاء بدلہ ہے الذین ان لوگوں کا یحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ہیرے بے حرب سے ہے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور دوڑ بھاگ کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن خرابی کی، ان کے یقتلوا وہ قتل کر دیے جائیں، او یا یصلبوا سولی چڑھا دیے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف مخالف سمتوں سے، او ینفوا یا وہ نکال دیے جائیں، من الارض زمین میں سے. یہ حرابہ کی سزا ہے. کیا ہے حرابہ؟ ٹیررزم. ٹیررزم کی ہر شکل، ڈاکو بھی اسی میں آ جاتے ہیں. اب یہ ٹیررسٹ جو ہمارے یہاں آئے اور ٹیررزم کا اتنا طویل دور ہم نے دیکھا ہے اور ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ آیات نہیں چلائی گئی نا. کیوں؟ ٹی وی ہے نا، اتنے پروگرام ہوتے ہیں، اتنا کچھ چلتا ہے، تو یہ احکامات کیوں نہیں چلائے جاتے؟ تاکہ بالکل صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیررزم ختم نہ ہو، کیونکہ ٹیررزم وہ ہتھیار ہے ان کے ہاتھ کا، وہ کارڈ ہے جسے وہ کھیلتے ہیں بوقت ضرورت. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سیاست دانوں میں سے کچھ ایک کی سرپرستی کے بغیر ٹیررسٹ نیٹ ورک چل سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ملوث ہوتا ہے. اپنوں کے شراکت کے بغیر کام نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈاتا ہے، ورنہ لنکا کا ڈھہنا اتنا بھی آسان نہیں. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو یہ جو ہے نا اپنے جب تک غداری نہیں کرتے تب تک راستے نہیں ملتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں سارے سیاستدان غدار ہیں، ایسا نہیں ہے. بڑے اچھے لوگ بھی اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، تبھی کام چل رہا. پھر کسی کا رشوت خور ہونا، بے ایمان ہونا اور بات ہے، اور غدار ہونا اور بات ہے. ضروری نہیں کہ ایک بندہ بدعنوان ہے تو وہ جو ہے یعنی یہ غدار بھی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ بیچ میں ضرور ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون ہے، ہمارے پاس تو اس کا علم نہیں ہے. لیکن اس وجوہات کے بنا پر کبھی اس رخ سے ٹیررزم کو پیش نہیں کیا گیا. اگر یہ چیزیں پیش کی جاتی تو ہم اس خطرے سے بآسانی نمٹ سکتے تھے، اور پھر ان سزاؤں پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا. اللہ نے کہا جو جنگ کرے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ملک میں
فساد یعنی ٹیررزم پھیلانے کی بھاگ دوڑ کرے انہیں یہ سزائیں دو۔ اب سب سے پہلے تو اللہ رسول سے جنگ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے خلاف کام کرنا، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی حال میں ہو رہا ہو۔ آپ دیکھیے جب برطانوی حکومت تھی نا بر صغیر میں، تو ایک سیکشن کا تھا لا کا ویگنگ وار اگینسٹ دا انڈین گورنمنٹ، بلکہ نہیں، ویگنگ وار اگینسٹ دا کنگ تھا کہ کہیں بھی کسی حکومتی عہدے دار کو، چاہے وہ ایک پی این ہو، کوئی تکلیف پہنچائے یا بے عزتی کرے تو اس کے خلاف یہ سیکشن لگتا تھا، ویگنگ وار اگینسٹ دا کنگ، بادشاہ کے خلاف جنگ کرنا۔ حالانکہ بادشاہ تو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں تھوڑی تھا۔ یہاں کسی حکومتی اہلکار کے عہدے کا احترام نہیں کیا اور اس کو چیلنج کر دیا نا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور وہی سیکشن لگا کر بغاوت کا مقدمہ چلتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ برٹش حکومت کے زمانے میں دیہاتوں میں پولیس چوکیوں پر 5-5, 10-10 کانسٹیبل رکھ دیے جاتے تھے، اور وہ 5-10 جو ہوتے تھے نا وہ 2-2, 4-4 ہزار کی آبادی کے گاؤں کو آرام سے ہینڈل کرتے تھے، اور ایک سپاہی بھی آتا تھا نا تو اس کی دہشت ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ پیچھے سے انہیں سپورٹ تھی۔ یہی مفہوم یہاں پر ہے۔ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ، کہ اللہ اور رسول کا نظام قائم کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اس میں کہیں کوئی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے اور اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو وہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، چاہے وہ تنگ کسی کو بھی کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس قانون کو، اس نظام کو خراب کرنے کی کوشش، اور ارض سے مراد وہ خطہ ہے جہاں دین کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت خاص مراد مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے تھے۔ آج ہر وہ جگہ ہمارا اپنا ملک اسلامی جمہوریہ ہے، بے شک ابھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہوا، کوشش کر رہے ہیں، ہو جائے گا، ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ ہونا ہی ہے۔ اس سے اسلامی ہند بننا، یہ بن چکا ہے، اسلامی ہند کی اصل شکل بننی ہے اس کو، اور یہ ہو کر رہے گا۔ تو اس خطے کو نقصان پہنچانے کا جو بھی کام کیا جائے وہ یہی ہے، بغاوت۔ تو پھر جو اسلامی قانون کو، اسلامی نظام کو، اسلامی حکومت کو، ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے کسی بھی معنی میں، یا جو ایسے علاقے میں امن و امان کو خراب کرنے کے لیے کسی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرے، ان سب کی سزائیں کیا ہیں؟ کچھ بھی ان میں سے ہو سکتا ہے۔ یقتل، قتل کر دو، ہلکا پھلکا مسئلہ ہے، قتل کر دو، سزائے موت دے دو، ہم نہیں دیں گے، دیں گی حکومت، لیکن دے دو۔ اور یصلبوا، یا پھر سلیب چڑھاؤ۔ سلیب چڑھانا جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ بالکل اذیت ناک موت دو، اسے عبرت ناک، لوگوں کو پتہ چلے۔ ہاتھ پیر باندھ دو یا کیل ایسے کراس سا بنا کر کیل ٹھوک دو، اور سر کو شکنجے سے باندھ دو، اور پھر اس کو چھوڑ دو مرتے دی۔ آپ دیکھیے ویسے قاتل کو سہولت کا حکم دیا گیا کہ کسی کو قتل کیا جائے، سزائے موت کے قاتل وغیرہ کو، تو اس کو فوراً قتل کر دو، اذیت نہیں دینی، اسلام کا حکم ہے۔ لیکن ٹیررسٹ کے لیے کیا کہا گیا؟ سولی چڑھاؤ۔ کیوں؟ تاکہ ٹیررزم کا فتنہ رکے۔ جس وقت ہمارے یہاں 2000 کے آغاز میں، خاص طور پر 2004-5 کا سال بہت تکلیف دہ سال تھا، بہت ٹیررزم کا سر تھا اٹھا ہوا، اور ہم نے بہت خون خرابہ جھیلا۔ اگر چند ٹیررسٹوں کو ایسے سلیب چڑھا دیا جاتا سرے عام، تو ٹیررزم کا فتنہ کتنا چل سکتا تھا؟ نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا۔ لیکن وہ جو ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں انہیں بھی جیلوں میں رکھ کر ہمارے فنڈ میں سے کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور یعنی 10-10 سال پرانے ٹیررسٹ جو گرفتار ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، انہیں سزائے موت ہی نہیں دی جا رہی۔ اس کمزوری کی وجہ سے ٹیررزم پھیل رہا ہے۔ ہم اپنی حد تک اس کا کلا کما کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے مزید کہا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور چاہو تو الٹی سائڈوں کے، ایک دوسرے کے مخالف سمتوں کے ہاتھ پیر کاٹ دو۔ یعنی یہ جو ہے ہم خود دیکھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے، یعنی عدالت جو ہے وہ خود فیصلہ کرے گی کہ اصل کیا سزا اس وقت مؤثر رہے گی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دایاں ہاتھ بایاں پیر کاٹ دیا جائے۔ او ینفع من الارض، یا پھر انہیں جلا وطن کر دو۔
یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ سزائیں بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. یعنی ہاتھ پیر کٹوا کر جلا وطن کر دیا جائے، ہاتھ پیر کٹوا کر صلیب چڑھایا جائے، یعنی زیادہ سزا دینے کے لیے، یا کسی کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے. یہ عدالتی ثواب دید ہے. عدالت جس طرح مناسب سمجھے اس طرح سے کام کر سکتی ہے، لیکن ان کو یہ ایگزامپلری سزائیں ملنی چاہیے. آپ یاد رکھیں حرابہ کی سب سے سخت سزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو اوینہ والے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم لینے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، بیمار ہو گئے. دیہات کے لوگ تھے، شہر میں آئے بیمار پڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے پیٹ پھول گئے اور یعنی ان کو عجیب سی بیماری سی ہو گئی. تو آپ نے کہا کہ دیہات کے لوگ ان کو فضا سازگار نہیں آئی تو ان کو اونٹوں کے باڑے میں رکھو. تو ان کے رہن سہن کا انتظام نا اونٹوں کے باڑے میں کر دیا گیا. آپ نے کہا ان کا دودھ اور پیشاب پیئے یہ ٹھیک ہو جائیں. تو بہرحال وہ بیماری کا علاج تھا، ٹھیک ہو گئے. اب اونٹ تھے بہت زیادہ، زکوٰۃ کا باڑا تھا، زکوٰۃ کے اونٹوں کا باڑا تھا، تو وہاں 200-250 اونٹ بندے تھے. بہت بڑی دولت تھی اربوں کی. تو ان کی نیت خراب ہو گئی. انہوں نے کیا کیا کہ رات کو سارا کچھ کام سمیٹ کر باقی لوگ چلے جاتے تھے، 1-2 نگران رہتے تھے وہاں پر. 2 یا 3 صحابہ تھے، ان کو ہاتھ پیر وغیرہ کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، اور جو ہے نا وہ آگ لگائی باڑے کو اور اونٹ ہنکا کر لے گئے. پتہ چل گیا صحابہ کو، لہٰذا فوری طور پر پیچھے گئے، پکڑے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایگزیکٹلی یہی سزا دی، اور بلکہ وہی سلوک کیا جو انہوں نے صحابہ کے ساتھ کیا تھا. ہاتھ پیر کٹوا کر، آنکھیں نکلوا کر ان کو زندہ چھوڑ دیا، دھوپ میں پھینکوا دیا، اور کہا ان کو کوئی پانی بھی نہیں دے گا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم مزاج تھے، کتنے نرم مزاج تھے. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے کسی پرندے کے بچے اٹھا لیے تھے، تو آپ نے ان کو کہا جا کے واپس رکھے آؤ، ان کی ماں بے چین ہو رہی ہے. لیکن حرابہ میں، ٹیررزم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رعایت نہیں دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ترس نہیں کھایا، اور وہ وہیں پر کئی گھنٹے تڑپ تڑپ کر مرے. کیوں آپ نے ایسی شدید سزا دی؟ تاکہ دوبارہ کسی کو جرت نہ ہو. اتنا احسان کیا ان کے ساتھ، ان کو رکھا، ان کی مہمان نوازی کی، اور انہوں نے صحابہ کو مارا، اور مار کر یعنی کہ قتل کرنے کی بجائے ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر، آنکھیں نکال کر انہیں تڑپتا چھوڑ کر اونٹ لے کر بھاگ گئے. تو ایسی پھر بدعہدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ان کو سزا دی. تو اگر ٹیررسٹوں پر ترس کھایا جا سکتا نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھاتے. کہ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلوں تک کو کبھی سزا نہیں دی، معاف کر دی، لیکن ٹیررسٹوں کو نہیں کیا. تو ہم آپ سے بڑھ کر کسی کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. تو ایسی سزائیں ہم نے بھی دی ہوتی نا تو یہ واقعات ریپیٹ نہ ہوتے. ذالک لہم، یہ ہے ان کے لیے، خزی، رسوائی، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. یہ سزا ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی کے لیے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم. یہ تو دنیا کی سزا ہے، ٹیررسٹوں کو آخرت میں بھی بہت بڑی سزائیں ملنے والی. الا الذین، سوائے وہ لوگ جو تابو، توبہ کر لے، من قبل، اس سے پہلے، ان کے تقدیرو، تم انہیں پکڑ لو. تمہارے ہاتھوں پکڑے جانے سے پہلے جو توبہ کر لے انہیں اللہ معاف کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی ٹیررسٹ پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں ٹیررزم نہیں کروں گا آئندہ، تو کوئی اعتبار نہیں، اسے سزا ملے گی. ہاں اگر وہ پہلے ہی چھوڑ چکا ہو، یعنی 2002 میں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا تھا، 2003 میں اس نے توبہ کر لی، 2003 سے 2018 تک اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور کسی پچھلے سبب سے پکڑا گیا اور اس کا ریکارڈ بتا رہے کہ اس نے اتنے سالوں سے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا، تو اسے چھوڑا جا سکتا. لیکن اگر وہ پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد وہ پیروں میں گرنے لگ گیا تو اسے مت چھوڑو. ڈاکو کا بھی یہی حکم ہے، اور ٹیررسٹ کا بھی، جادوگر کا بھی. اگر وہ جادو سے پہلے توبہ کر چکا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. علیہم، ان پر، معافی صرف ان لوگوں پر ہے جو تمہارے ہاتھوں میں پڑنے سے پہلے توبہ کر چکے، ورنہ نہیں. فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، مہربان. تو بس تم لوگ یہ جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، مہربان ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بخش دیتا ہوں، مہربانی کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ
راستہ دیا ہے کہ خود توبہ کر لو اگر ٹیررزم سے تو تمہیں معاف کر دیا جائے، اور اگر تم پکڑ کر سزا دیے گئے تو معافی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فرق ہے، اگر کسی بندے نے زنا کیا اور اقرار کر لیا یا گواہی پر پکڑا گیا اور زنا کی سزا جاری ہوگی تو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں حصہ لیا اور خود توبہ نہیں کی اور ثبوتوں کی بنا پر پکڑا گیا اور اسے سزا دی گئی تو اس کی یہ سزا اسے آخرت کے عذاب سے نہیں بچائے گی۔ اللہ نے کہا ہے نا یہ دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب عظیم تو بھی پڑا ہو۔ ٹیررسٹ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، خود توبہ کرے۔ اگر اس نے خود توبہ کر لی تو پھر ہے۔ اچھا، خود توبہ کرنے سے صرف اس کو یہ جو خصوصی سزائیں ہیں ساکت ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ اس کا قتل ساکت ہو جائے گا۔ قتل کے جرم کو اگر اس نے سر انجام دیا ہے تو اسے یا دیگ دینی پڑے گی یا پھر قتل ہونا پڑے گا۔ اگر اس نے اس طرح کسی کا مال جلا دیا تھا، کوئی ایسا کام کیا تھا، ہرجانہ بھرے، سیٹلمنٹ کرے، یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی، ان کو کور کرنا پڑے گا۔ ہاں البتہ یہ ایکسٹرا سزائیں جو ہیں، ایگزامپلری سزائیں جو ہیں حرابہ کی، وہ نہیں اس کو دی جائیں گی۔ تو پھر حرابہ ٹیررزم ایسا فتنہ ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ احکامات پڑھے تھے، 6ٹھی جماعت میں تھی میں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اتنے سخت احکامات ہیں۔ تو اللہ رحم فرمائے اپنی زندگی میں ہی اس سختی کی حقیقت دیکھ لی نا، جب یہ ٹیررزم کا دیو شروع ہوا 2001 سے آنورڈ۔ اور پھر میں وہی کہوں گی کہ 2004، 5، 6 کا سال بہت برا رہا ہمارے لیے، آزمائشوں سے بھرپور۔ اس وقت مجھے یعنی آنکھوں کے سامنے آتی تھی یہ بات، اور بار بار میرے اندر سے یہ چیز اٹھتی تھی کہ یہ اللہ کو علم تھا کہ ٹیررزم ایسی مصیبت بنے گا، تبھی اللہ نے اتنی شدید احکامات دیے۔ اگر ان احکامات پر عمل کر لیا جاتا تو یہ جہاں سے یہ اگا تھا نا پودا، یہ وہیں پہ مر جاتا۔ اب تو شاخیں، وہ پتہ کیا رہا ہے فوج بیچاری کیا کر رہی ہے، شاخیں چھانٹے جا رہی ہے، جڑیں وہیں پر ہے نا تو وہ ری گرو کرتا جاتا، ادھر سے نکل آیا ادھر سے نکل آیا۔ بالکل جب تک یہ جڑ پر ضرب نہیں آئے گی نا، اس کو روٹ سے اکھاڑ کے نہیں پھینکا جائے گا، تب تک ہم ٹیررزم سے نجات نہیں پا سکتے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں بنیادی سزاؤں پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کا بنیادی اصول لاگو کرنا ہوگا، تب جا کر کام ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو میں معاف کرتا ہوں، مہربان ہوں، اسی لیے تمہیں میں نے ایک موقع دے دیا ہے، توبہ کر لو۔ لیکن باوجود اس کے کہ میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں، جس نے فساد برپا کیا، ٹیررزم پھیلایا اور اس کے بعد بغیر توبہ کی اپنے عمل پر ندامت کیے بغیر وہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا یا سزا دے دیا گیا، تو آخرت کی سزائیں اپنی جگہ پر۔ اور دیکھیے ہماری اتھارٹیز کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جب اتنا خون کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اس وقت تم لوگوں نے ان سزاؤں کے اطلاق کیوں نہیں کیا، فتنے کو صحیح معنوں میں کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ ہم دو طرفہ نقصان جھیل رہے ہیں نا، ایک طرف ہماری افواج، ایک تو افواج پاکستان اور دوسری ہماری آرم فورسز بنائی گئی ہیں، ایلیٹ فورس ہے، کئی فورسز بنائی گئی ہیں نا سرسے میں، ہمارے وہ جوان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی تو نقصان ہمارا ہی ہے نا۔ اور دوسری طرف جو ٹیررسٹ ہیں ان میں ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں، بہکائے گئے، برین واش کیے گئے وہ، اور تیسرا رخ وہ ہے کہ جو ہمارے بیچارے عام عوام ہیں وہ در بدر ہو رہے ہیں، وزیرستان والے، وانا والے بے گھر ہو کر بیٹھے ہوئے، اپنے ملک میں رہ کر بے خانما ہوئے ہوئے، کتنی مصیبت کی زندگی ہے ان کی۔ تو پھر معیشت پر بھی کتنا بوجھ آ گیا نا، تو معاشی نقصان بھی ہم جھیل رہے ہیں، معاشرتی بھی۔ پھر ٹیررزم کی وجہ سے فوج کے اخراجات کتنے بڑھ گئے ہیں، ان بیچاروں پر کتنا دباؤ آ گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جیسے جیسے جنگ کا دائرہ پھیل رہا ہے، دواؤں کے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں، ہتھیاروں کے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں، جانے ٹرانسپورٹیشن کے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں، پیٹرول لگتا ہے، ہر چیز ہی لگتی ہے، ہر چیز چاہیے بیچاروں کو۔ تو ہر طرف سے پریشر ہم پر آ رہا ہے نا، اس سارے پریشر کو روکنے کے لیے ضرورت ہے ٹیررزم کو روکنے کی، اور ٹیررزم تب رکے گا جب جڑ اکھاڑی جائے گی، اور جڑ اکھاڑنے کا نسخہ یہ ہے، شاخیں کاٹتے رہیں گے وہ برابر ہوتا رہے گا۔ تو ایک تو قرآن سے دوری ہے جس کی وجہ سے یہ احکامات عمل پذیر نہیں ہوتے، لا علمی ہے، پتہ ہی نہیں ہے احکامات کا۔ دوسرا اپنے اپنے مقاصد بھی ہیں، اور تیسرا دوسروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، یہ بھی سبب ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ احکامات بار بار
میڈیا پر آنے چاہیے، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، ہر جگہ. اور حکومت کو، عدالتوں کو، افواج کو ان کا باقاعدہ استعمال کرنا چاہیے اور ایسی سزائیں دینی چاہیے. اصل میں سزا دینے کا فوج کو تو بیچاری کو ہے ہی نہیں، یہ تو عدالت کو ہے. تو عدالت اس کی بنیاد پر، ان قوانین کی بنیاد پر ٹیررسٹوں کی سزائیں مرتب کرے اور اس کے مطابق سزائیں دے. پھر آپ دیکھیں یہ جن کیسا بوتل میں واپس جاتے ہیں، سارے مسئلے حل ہوں. تو اس سے ایک اور بات، ویسے اس بات میں شبہ کوئی نہیں ہے، میں صرف ثبوت اور حق الیقین کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ کے احکامات صحیح ہیں نا، ہمارے بنائے ہوئے قوانین میں کمیاں ہیں. اللہ حکیم و علیم ہے نا، اس نے جو قانون بنایا بالکل درست بنایا، یہ حق الیقین کی بات ہے. ہم جو طرز کھاتے پھرتے ہیں نا، اچھا یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یہ ٹیررسٹوں کے لیے بڑا رولا ڈالتی ہیں نا، ان کو ایسے رکھا ہوا ہے، ان کو ویسے رکھا ہوا ہے، ان کو یہ کرتے ہو، ان کو وہ کرتے ہو، ان کے بڑے حقوق نظر آتے ہیں. تو ان ٹیررسٹوں کی وجہ سے جو گھر اجڑ رہے ہیں، جو اتنا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، اتنے بچے بڑے بوڑھے سب مر رہے ہیں. آپ ایک یہی دیکھ لیں کہ پشاور APS کا کیا ہوا تھا حال. اتنا جو نقصان ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں ہے. چوروں ڈاکوؤں سے بہت ہمدردی، ٹیررسٹوں سے بہت ہمدردی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی کہ جو NGOs ہیں یہ خاص انہی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر ہماری اتھارٹیز کو سخت ہو جانا چاہیے، اور جب خاص حالات ہوتے ہیں تو خاص قوانین بننے چاہیے نا. تو NGOs پر پابندی لگا دینی چاہیے کہ ٹیررسٹوں کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گا، اور جو NGO ایسا کرے گی اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. اس طرح کی جو ہے نا شرائط رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی تو ایک خاص حال سے گزر رہے ہیں نا. جو ہمارے ہاں ٹیررزم کا حال ہے، خالی امریکہ یا برطانیہ کے لیے تو خاص حالات نہیں ہیں، ہم بھی تو ایمرجنسی کے حالات سے گزر رہے ہیں. اور ٹیررزم بھگت تو ہم بھی رہے ہیں، وہ کہاں بھگت رہے ہیں، وہ تو ہم ہی سکا سکا رولا ڈال رہے ہیں. تو بات یہی ہے، ہمیں بھی کچھ چیزوں پر اسٹرکٹ ہو جانا چاہیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سیریسنس ہے ہی نہیں، اور نہ ہی موضوع کے ساتھ فوکس کر کے کام کرنے کی صلاحیت ابھی ہماری حکومتوں میں. اللہ کرے ویسا خلوص بھی ہو اور ویسی قابلیت بھی ہو، پھر بات صحیح ہو انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.